अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। उन्हें यह सबक हमेशा याद रहता था कि आधी जंग जासूस जंग शुरू होने से पहले ही जीत लिया करते हैं, और ये भी कि सिर्फ एक जासूस की कोताही या गलत इत्तला अपनी पूरी फौज को मरवा सकती है, और ये भी कि सिर्फ एक जासूस दुश्मन की फौज से हथियार डलवा सकता है। अली बिन सुफियान को इसहाक तुर्क पर पूरा भरोसा था। ये भरोसा बजा था। इसहाक बड़े ही अहम राज लेकर काहिरा के लिए रवाना हुआ था। वो सुल्तान अय्यूबी को खबरदार करने आ रहा था कि बाल्डविन का फिरंगी लश्कर बैरूत के इर्द गिर्द दूर दूर तक फैल गया है और इज्जुद्दीन सलीबियों की तरफ झुक रहा है। इसलिए सुल्तान कहीं बैरूत की तरफ फौज न ले जाएं, और अगर उधर को ही पेशकदमी का इरादा हो तो इसहाक सुल्तान को फिरंगियों की फौज के फैलाव और पोजीशनों का नक्शा बताने आ रहा था। मगर वो रास्ते में ही सलीबी जासूसों के गिरोह के जाल में फंस गया। आखिर वो इत्तला क्या है जो तुम सुल्तान अय्यूबी तक ले जा रहे हो? सलीबी जासूसों के इस गिरोह के सरबराह ने इसहाक तुर्क से पूछा और कहा, हम भी मुसलमान हैं, सुल्तान के वफादार और शेदाई हैं। तुम्हारे लिए घोड़ा तैयार है, खाने पीने का सामान घोड़े के साथ बांध दिया गया है। अल्लाह हमारे सुल्तान को ऐसे वफादारों और शेदाइयों से महफूज रखे। इसहाक ने कहा, मैंने उस लड़की को कहा था कि आधी रात के कुछ देर बाद मुझे जगा देना। मैं फौरन रवाना होना चाहता था, मगर तुमने मुझे जगाया नहीं। आधा दिन गुजर गया है, वक्त अलग जाया हुआ है, और अब मैं रवाना हुआ तो घोड़ा इतना सफर तय नहीं कर सकेगा जितना रात को कर सकता। तुम बहुत थके हुए थे, मेरीना ने प्यार से कहा। तुम ऐसी गहरी नींद सोए हुए थे कि तुम्हें जगाना जुल्म समझा। घोड़ा इतना अच्छा है कि जो वक्त जाया हुआ है घोड़ा उसे पूरा कर देगा। इसहाक तुर्क को अभी ये एहसास नहीं हुआ था कि जिसे वो थकन के बाद की गहरी नींद समझता रहा है वो किसी दवाई के असर की बेहोशी है। इतना ज्यादा वक्त सोने के बाद भी उसका जिस्म टूट रहा था। ये दवाई का असर था जिसे वो थकन का असर समझ रहा था। वो सफर के काबिल नहीं था, लेकिन फौरन रवाना होने के लिए बेकरार था। उसकी आंख उस वक्त खुली थी जब सूरज सर पर आया हुआ था। जासूसों का सरबराह और मेरीना उसके होश में आने से पहले ही उसके पास बैठ गए थे। उसकी आंख खुली तो उसके साथ बातें करने लगे। उन्होंने ऐसी बातें की जिनसे इसहाक तुर्क को उन पर जरा सा शुबा भी ना हुआ। वो उन्हें मुसलमान समझता रहा, लेकिन वो उनके इस सवाल का जवाब देने से गुरेज कर रहा था कि वो सुल्तान अय्यूबी के लिए क्या इत्तला लेके जा रहा है। सरबराह बाहर निकल गया। ये इशारा था कि मेरीना इसे अपने जादू से राम करे। इस दिलकश लड़की ने उसे जज्बात को मुश्तइल कर देने वाले अंदाज से कहा कि वो उसे दिलो जान से चाहने लगी है और इसके अलावा बहुत कुछ। काहिरा चलकर इश्क व मोहब्बत के लिए वक्त निकाल सकूंगा। इसहाक ने कहा, अगर तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो तो मुझे फर्ज अदा करने में मदद करो। वो उठ खड़ा हुआ और खेमे से निकल गया। कहने लगा, मुझे फौरन घोड़ा दो, कुछ खा पी लो। मेरीना ने उसे बाजू से पकड़कर खेमे में वापस ले जाते हुए कहा, मैं तुम्हें भूखा प्यासा तो नहीं ले जाने दूंगी। वो इसहाक से बगलगीर हो गई, मगर इसहाक को फर्ज ने पत्थर बना दिया था। मेरीना ने उसे बिठा दिया और खेमे के दरवाजे में जाकर बुलंद आवाज से कहा, खाना फौरन ले आओ, वक्त नहीं है। खाना बारबरा लेकर आई और इसहाक के आगे रखकर पीछे हट गई। मेरीना इसहाक के पास बैठी थी और बारबरा उधर जा खड़ी हुई जिधर मेरीना की पीठ थी। इसहाक ने खाना खाते हुए बारबरा की तरफ देखा। बारबरा ने हाथ में छोटी सी सलीब छुपा रखी थी। उसने ये सलीब इसहाक को दिखाई, अपने सीने पर हाथ रखा, मेरीना की तरफ इशारा किया, फिर बाहर को इशारा करके उंगली हिलाई और उंगली अपने होंठों पर रखी। वो खेमे से निकल गई। ये इशारे इतने वाजे थे कि इसहाक साफ समझ गया कि ये सब सलीबी हैं और उन्हें कुछ नहीं बताना। वो चौंक उठा, लेकिन उस्ताद था। अपने रद्द अमल का इजहार न किया। शक पुख्ता हो गया। उसे इस सवाल का जवाब मिल गया कि ये लोग इस पर इसरार क्यों कर रहे हैं कि वो सुल्तान अय्यूबी के लिए क्या इत्तला लेके जा रहा है। तब उसे ये ख्याल भी आया कि उसे नींद पर इतना काबू था कि ऐसी बेहोशी की नींद कभी भी नहीं सोया था। उसे जागते ही नाक में अजीब सी बू भी महसूस हुई थी। वो जान गया था कि उसे सोते में बेहोश कर दिया गया था, मगर उसे इस सवाल का कोई जवाब न सूझा कि दूसरी लड़की उसे ये इशारे क्यों कर गई है। क्या वो कोई मुसलमान लड़की है जो उनके जाल में फंसी हुई है? मेरीना उसे बड़ी ही प्यारी बातों और मसूर कर देने वाली मुस्कुराहटों और अदाओं से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, और इसहाक का दिमाग बड़ी तेजी से सोच रहा था कि वो क्या करे और इन लोगों से किस तरह रिहाई हासिल करे। उसने मेरीना से पूछा कि इस काफिले में कितने आदमी हैं। मेरीना ने बता दिया। कुछ और बातें पूछी और कहा, चलो मुझे घोड़ा दो। वो बाहर निकल गया। वो देखना चाहता था कि बाहर कितने आदमी हैं और उसके निकल भागने के इम्कानात क्या हैं। बाहर उसने कोई घोड़ा न देखा जो उसे बताया गया था कि उसके लिए तैयार खड़ा है। मेरीना उसके पास आन खड़ी हुई। घोड़ा कहाँ है? इसहाक ने पूछा। मैं जाकर देखती हूँ। वो चली गई। तुम ठीक कहते थे, मेरीना ने अपने सरबराह को जाकर बताया। ये शख्स पत्थर है, वो घोड़े के सिवा कोई बात नहीं करता। हम जो पूछते हैं उसका नाम नहीं लेने देता। इसे कोई शक तो नहीं हुआ? अभी नहीं, मेरीना ने जवाब दिया,
لیکن وہ بتائے گا بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ناکام ہو گئی ہو۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ باربرا نے ان سے انتقام لیا ہے اور اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میرینا کوئی جادوگرنی نہیں جو ناممکن کام بھی کر دکھائے۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ سلطان ایوبی کے اس جاسوس کو وہاں سے بھاگ جانے میں مدد دے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اسحاق پھر خیمے سے نکل گیا۔ اس نے میرینا اور اس کے سربراہ کو دیکھ لیا۔ وہ دور کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان کی طرف دوڑا گیا اور پوچھا کہ گھوڑا کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، سربراہ نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کہیں بھی نہیں جا سکو گے۔ اسحاق نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا۔ وہاں نہ تلوار تھی نہ خنجر۔ اس نے ان لوگوں کی اصلیت جان لینے کے باوجود کہا، میں حیران ہوں کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے میرے راستے میں آ رہے ہو۔ اگر ہم سے عزت کرانا چاہتے ہو تو بتا دو کہ اپنے سلطان کے لیے کیا پیغام لے کر جا رہے ہو؟ سربراہ نے پوچھا۔ صرف اتنا سا پیغام ہے کہ ہمارے ایک امیر عز الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی ہے، اسحاق نے کہا۔ یہ خبر پرانی ہو گئی ہے، سربراہ نے کہا۔ تمہارا سلطان 2 ماہ گزرے یہ خبر سن چکا ہے اور وہ اپنی فوج کو شام میں لڑانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ صحیح بات بتاؤ، کیا تم صحیح بات بتا دیا کرتے ہو؟ اسحاق ترک نے پوچھا۔ تمہیں صحیح بات بتانی ہوگی، سربراہ نے کہا، اور تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم نہتے ہو، نہتے نہ بھی ہوتے تو اتنے آدمیوں سے لڑ نہ سکتے۔ سنو دوست، میں تمہارے زندہ رہنے اور شہزادوں کی طرح زندہ رہنے کی ایک صورت پیدا کر سکتا ہوں۔ میری تجویز منظور کر لو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے لیے یہی کام کرو جو صلاح الدین ایوبی کے لیے کر رہے ہو، اور زر و جواہرات میں کھیلو۔ اس نے میرینا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس قسم کی لڑکیاں تمہاری خدمت کے لیے حاضر رہا کریں گی۔ کیوں صحراؤں میں مارے مارے پھر رہے ہو؟ میں سلیب کے لیے کام کروں؟ نہیں کرو گے تو ہمارے کسی قید خانے کے تہخانے میں بند رہو گے، سربراہ نے کہا۔ وہ ایسا جہنم ہوگا کہ نہ مرو گے نہ زندہ رہو گے۔ تم اس سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تصور بھی ہولناک ہے۔ سوچ لو اور ہمارے ساتھ چلو۔ واپس تو نہیں جا سکو گے۔ تم مجھ پر اعتبار کس طرح کرو گے؟ اسحاق ترک نے کہا۔ میں تمہارے گروہ میں شامل ہو جاؤں، تم مجھے میرے ہی علاقے میں بھیجو گے۔ تم کس طرح یقین کرو گے کہ میں اپنے ہی علاقے میں نہیں رہ جاؤں گا اور تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا؟ ہمارے پاس اس کا انتظام ہے، صلیبی سربراہ نے کہا۔ تم اپنے علاقے کی بات کر رہے ہو؟ ہم تمہیں تمہارے گھر کے تہ خانے سے بھی نکال لائیں گے۔ تمہارا خیال کیا ہے کہ تمہارے ملک میں ہمارے جتنے جاسوس ہیں ان میں سے تمہارے ملک کا کوئی باشندہ نہیں؟ 10 جاسوسوں کے ایک گروہ میں صرف 2 آدمی ہمارے اور 10 تمہارے اپنے بھائی ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ہمیں دھوکہ دینے کی جرت نہیں کرتا۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسی جرت کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم صرف اسے قتل نہیں کرتے، سب سے پہلے اس کے بیوی بچوں کو ایک ایک کر کے قتل کرتے ہیں اور ہر لاش اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جو ہمارے وفادار رہتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا بہشت بنی رہتی ہے۔ ان میں سے جو پکڑا جاتا ہے اس کے گھر والوں کو گھر جا کر وہاں ہم نقدی کے انبار لگا دیتے ہیں۔ مجھے سوچنے دو، اسحاق نے کہا۔ یہاں سے کب روانگی ہوگی؟ آج ہی، سربراہ نے کہا۔ آدھی رات کے بعد۔ تم سوچ لو، یہ بھی سوچ لینا کہ انکار کے بعد تم آزاد نہیں ہو سکو گے۔ میں جانتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ کیا راز لے کر جا رہے ہو، سربراہ نے کہا۔ بتا دوں گا، اسحاق نے جواب دیا۔ میرا ذہن بہت حد تک آمادہ ہو گیا ہے۔ جاؤ، ابھی آرام کرو، سربراہ نے کہا۔ اسحاق ترک خیمے کی طرف چل پڑا۔ 2 ماہ پہلے کا ذکر ہے کہ عز الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ رضی خاتون کے ساتھ شادی کر لی، تو رضی خاتون کو اس شادی کی صرف یہ خوشی تھی کہ وہ عز الدین کو اپنے زیر اثر رکھے گی اور حلب کی افواج سلطان ایوبی کی افواج کی اتحادی بن جائیں گی۔ خانہ جنگی میں مسلمانوں کی فوجوں کی بڑی ہی کارآمد نفری ماری گئی تھی۔ اتنی زیادہ جنگی قوت ضائع ہوئی جو صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال سکتی تھی اور فلسطین کو آزاد کرایا جا سکتا تھا۔ رضی خاتون کو توقع تھی کہ عز الدین اسے اپنا مشیر بنا لے گا، مگر شادی کے پہلے روز جب رضی خاتون نے اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں کی تو اس نے دیکھا کہ عز الدین کوئی دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کے انداز میں اکتاہٹ تھی۔ وہ اس کمرے میں سویا بھی نہیں، محل کے کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ رضی خاتون نے اس کا یہ رویہ اس لیے برداشت کر لیا کہ اس نے عمارت کو ابھی ابھی ہاتھ میں لیا ہے، اس لیے مصروف بھی ہوگا اور اس کا ذہن عمارت کے جھمیلوں میں الجھا ہوا ہوگا۔ وہ خود عمارت کے مسئلوں میں خصوصاً فوج کے معاملات میں دلچسپی لینا اور کام کرنا چاہتی تھی۔ نور الدین زنگی کی زندگی میں اس نے بہت کام کیے تھے۔ اس نے دمشق کی جوان لڑکیوں کو جنگی تربیت دے رکھی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں مجاہدہ تھی، اس لیے وہ سلطان ایوبی کی مرید تھی۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ ٹہلتی ٹہلتی محل کے اندر اندر کچھ دور چلی گئی۔ بہت بڑا محل تھا۔ اسے دور ایک باغیچہ نظر آیا، اس میں 5-6 جوان لڑکیاں ہنس کھیل رہی تھیں۔ وہ ابھی ان سے دور تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت جس کا چہرہ کرخت سا تھا دوڑی آئی اور رضی خاتون سے کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ کیوں؟
मोहतरम अमीर का यही हुक्म है, औरत ने बताया। आइए मैं आपको वो जगह बताऊं जहां आप घूम फिर सकती हैं। उन्होंने सख्ती से हुक्म दिया है कि आपको इधर ना आने दिया जाए। अगर मैं ये हुक्म ना मानूं तो क्या होगा? रजी खातून ने पूछा। मुझे गुस्ताखी का मौका ना दें, औरत ने इल्तिजा के लहजे में कहा। मुझे आका का हुक्म मानना है और मनवाना भी है। एक और उधेड़ उम्र औरत आ गई। वो रजी खातून के पास रुक गई। उसने रजी खातून को साथ लिया और उसके कमरे में ले आई। कहने लगी, मैं आपकी खादिमा हूं और मुझे हर वक्त आपके पास रहने का हुक्म मिला है, और यह हुक्म भी मुझे मिला है कि आपको एक खास हद से ज्यादा बाहर न जाने दिया जाए। रजी खातून सटपटा उठी। उसकी खादिमा ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं जानती हूं कि आप क्या क्या ख्वाब देखकर यहाँ आई हैं। आपका हर ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। मुझे अपना हमदर्द और हमराज समझें। इस महल पर सलीबियों के घिनौने साए पड़े हुए हैं। आपका बेटा इनके हाथों में खिलौना बना रहा है। अब नया अमीर भी जो आपका खामिंद है सलीबियों का हाशिया बरदार बनेगा। यहाँ के बहुत से वजीर और मुशीर सलीबियों के जर खरीद हैं। सलाहुद्दीन अयूबी के मुतालिक महल के लोगों की क्या राय है? रजी खातून ने पूछा। क्या उसका यहाँ कुछ असर नहीं? इतना नहीं जितना सलीबियों का है, खादिमा ने राजदारी से कहा। महल में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस मौजूद हैं। मैं खुद इसी गिरोह से ताल्लुक रखती हूँ। आपको मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए आपको बता दिया है कि मैं क्या हूँ। मैं अभी आपको सारी बातें नहीं बताऊंगी। आप इज्जतदीन से शिकायत करें कि आपको उसने इस कमरे का कैदी क्यों बना लिया है। वो तो मैं करूंगी। आप पर उसकी नीयत वाजे हो जाएगी, खादिमा ने कहा। बाद के हालात तस्दीक कर देंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही। हकीकत यह है कि इज्जुद्दीन ने आपके साथ सिर्फ इसलिए शादी की है कि वो आपको अपना कैदी बना ले। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ आपका ताल्लुक हमेशा के लिए तोड़ना चाहता था और वो आपको दमिश्क से निकालना चाहता था। दमिश्क के लोग सुल्तान अयूबी के हिमायती इसलिए हैं कि आप वहां मौजूद थी। अब ये टोला दमिश्क के लोगों को सुल्तान के खिलाफ उकसाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि मुसलमान एक बार फिर खाना जंगी में कटने लगेंगे और सलीबी इत्मीनान से हमारे इलाकों पर छा जाएंगे। क्या ये इत्तला सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचाई जा सकती है? रजी खातून ने पूछा। ये इंतजाम किया जा चुका है, खादिमा ने जवाब दिया। हमारे गिरोह के कमांडार ने एक बड़ी ही दानिशमंद और दलेर आदमी को भेजा है। उसका नाम इसहाक दादेशकी है। वो तुर्क है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। आपके बेटे की वफात के बाद वो सलीबियों के इलाके में ये देखने निकल गया था कि सलीबियों के अज़ाइम क्या हैं। वो आ जाएगा। मुझे मिल सकेगा? जरूर मिलवाऊंगी, खादिमा ने जवाब दिया। मुझे अपने कमांडार ने कहा था कि ये बातें आपको बता दूं। खादिमा ने रजी खातून को महल की अंदरूनी दुनिया के इसरार बताकर उसके पांव तले से जमीन निकाल दी। वो उन ख्वाबों से बेदार हो गई जो देखकर उसने वालिय हलब इज्जुद्दीन के साथ शादी कर ली थी। रजी खातून अजीम औरत थी, इस्लाम की तारीख साज मुजाहिदा थी। अपने मरहूम खाविंद नूरुद्दीन जंगी और पासबान इस्लाम सलाहुद्दीन अयूबी की तरह रजी खातून भी जैसे सलीबियों के खिलाफ लड़ने और सल्तनत इस्लामिया के इत्तेहाद और वसत के लिए पैदा हुई थी। अगर खादिमा ने उसे जो राज बता दिया था वो हकीकत था, तो इस अजीम मुजाहिदा की कमन टूट चुकी थी और उसकी तलवार कुंद करके उसे कैदी बना लिया गया था। इसकी नौजवान बेटी शम्सुन्निसा इसी महल में थी जिसके साथ अभी इसकी मुलाकात नहीं हुई थी। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि शम्सुन्निसा की उम्र अपने बाप नूरुद्दीन जंगी की वफात के वक्त 8-9 साल थी। उसका बड़ा और वाहिद भाई अलमुल्कुस साले 11 साल का था, जिसे जंगी की वफात के बाद मफाद परस्त उमरा और फौजी हुक्काम ने सुल्तान बना दिया था। उसे वो कठपुतली बनाना चाहते थे। सुल्तान अयूबी इस तबाहकुन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मिस्र से आए। ये एक किस्म की फौज कुशी थी। जंगी की बेवा रजी खातून की कोशिशों से दमिश्क पर सुल्तान अयूबी का कब्जा हो गया। अलमुल्कुस साले अपनी फौज की बहुत सी नफरी के साथ भागकर हलब चला गया। अपनी बहन शम्सुन्निसा को भी साथ ले गया। उनकी माँ दमिश्क में रही और सलीबियों के खिलाफ जिहाद में मसरूफ। शम्सुन्निसा 15-16 बरस की हुई तो उसका भाई बीमार होकर नज़ा के आलम को जा पहुंचा। उसने माँ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। शम्सुन्निसा दमिश्क अपनी माँ के पास गई और कहा कि उसका इकलौता भाई उसे मिलना चाहता है। रजी खातून ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसके लिए वो उसी रोज मर गया था जिस रोज वो सुल्तान बना था और उसने सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ तलवार उठाई थी। शम्सुन्निसा वापस चली गई थी। उसका भाई अलमुल्कुस साले मर चुका था। अब शम्सुन्निसा की माँ रजी खातून इसी महल में जहां उसका बेटा मरा था अपने बेटे के जानशीन इज्जुद्दीन की बीवी बनकर आई। उसे अपनी बेटी जो इसी महल में ही हो सकती थी मिलने न आई। रजी खातून ने खादिमा से पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है और वो क्या उसे मिल सकती है। वो यहीं है, खादिमा ने जवाब दिया। ये आप अपने आका से पूछ लीजिए कि आप शम्सुन्निसा से मिल सकती हैं या नहीं। अगर इस पर भी पाबंदी हुई तो मैं चोरी छुपे मुलाकात करवा दूंगी। तुमने अपने गिरोह के जिस कमांडार का जिक्र किया है उसके साथ मेरी मुलाकात हो सकती है? रजी खातून ने पूछा।
कुछ दिन गुजर जाने दें, खादिमा ने जवाब दिया। ये पता चल जाए कि आप पर क्या पाबंदी आयत हुई है। आने वाले हालात के मुताबिक हर एक मुश्किल का हल निकल आएगा। आपकी शादी अचानक हुई और इतनी जल्दी हुई कि हम सबको बाद में खबर हुई, वरना आपको पहले ही खबरदार कर दिया जाता कि शादी की इस पेशकश को कबूल न करें। और मैं ये किस तरह यकीन कर लूं कि तुम मेरी हमदर्द हो और मेरे ही खिलाफ जासूसी नहीं कर रही? रजी खातून ने पूछा। खादिमा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। रजी खातून को गहरी नजरों से देखते हुए बोली, अगर मैं कोई अमीर कबीर औरत होती, किसी महल की शहजादी होती, किसी शहजादे की बीवी होती और मेरी हैसियत आप जितनी होती, तो आप मुझसे ऐसा सवाल कभी ना पूछती। आप हर झूठ को सच मानकर धोखे का शिकार हो जाती। मेरी हैसियत ऐसी है कि मेरा सच भी झूठ लगता है। क्या आपको अभी तजुर्बा नहीं हुआ कि सदाकत और जज्बा सिर्फ गरीबों के दिलों में रह गया है? आपको आने वाले हालात बताएंगे कि आपको किस पर एतबार करना चाहिए, एक गरीब खादिमा पर या हलब के बादशाह पर जो आपका खामिंद है। आप मुझ पर एतबार करने का खतरा मूल ले लें और दुआ करें अल्लाह आपकी और हमारी मदद करे। खादिमा कमरे से बाहर निकल गई। रजी खातून उलझे उलझे ख्यालों में भटक रही थी। वो कमरा जिसकी सजावट और जिसका सामान शाहाना था, उसे जहन्नम की तरह नजर आने लगा। 2-3 रोज रजी खातून को इज्जुद्दीन नजर न आया। उसे कमरे में खाना वगैरह पहुंचा दिया जाता रहा। खादिमाएं उसकी हाजिरी में खड़ी रहीं। उसके आराम और दीगर जरूरियात का ख्याल इस तरह रखा जाता था जैसे वो कोई मलिका हो, मगर ये शहनशाही उसे जहनी अजियत दे रही थी। वो एक सुल्तान की बेवा थी। उसकी जिंदगी में भी उसने अपने आप को कभी मलिका या शहजादी नहीं समझा था। उसकी सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि मर्दों के दोष बदोश मैदान जंग में जाए, सहराओं में लड़े और उसे शहीदों में से उठाया जाए। एक रोज इजुद्दीन उसके कमरे में आ गया और मसरूफियत की बिना पर इतने दिन ना आ सकने की माजरत की। मैंने आपकी गैर हाजिरी की शिकायत तो नहीं की, रजी खातून ने कहा। मैं दुल्हन बन के नहीं आई। मेरे दिल में ऐसी भी कोई ख्वाहिश नहीं कि आप हर वक्त मेरे साथ रहें या हर रात मेरे साथ गुजारें। मेरी आधी से ज्यादा अज़दवाजी जिंदगी तन्हाई में गुजरी है। नूरुद्दीन जंगी मरहूम महाज पर होते थे और मैं उनके नहीं उनकी लाश के इंतजार में रहती थी। महाज पर ना हूं तो सल्तनत के उमूर और फौज की तरबियत में मसरूफ रहते थे, लेकिन वहां भी मैं मसरूफ रहती थी। सल्तनत के कामों की निगरानी और शहीदों के घरों की देखभाल मेरे सपुर्द थी। मैं जवान लड़कियों को जख्मियों की मरहम पट्टी, तेगजनी, तीरंदाजी और घुड़सवारी की तरबियत देती थी। वहां मैं एक कमरे में कैद नहीं थी जिस तरह यहां बंद कर दी गई हूं। यह कैद मुझे पसंद नहीं। मैं ये नहीं कहता था कि नूरुद्दीन जंगी मरहूम ने सल्तनत के कई काम अपनी बीवी के सपुर्द करके अच्छा नहीं किया, इजुद्दीन ने कहा। लेकिन मैं किसी से यह नहीं कहलवाना चाहता कि हलब की किस्मत बनाने और बिगाड़ने में एक औरत का हाथ है। तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम पर कोई ऐसा बोझ नहीं डालना चाहता जिसका ताल्लुक अज़दवाजी जिंदगी से नहीं। चूंकि रजी खातून को इजुद्दीन की नीयत का पता खादिमा से चल चुका था, इसलिए उसने अपने इस दूसरे खामंद की ऐसी बातों से अपने आप को इस खुदफरेबी में मुब्तला न किया कि वो प्यार का इजहार कर रहा है। वो एक ही बार आज ही उसकी नीयत को बेनकाब करने का इरादा किए हुए थी। वो कम उम्र लड़की नहीं थी, एक तजर्बाकार औरत थी। मगर जिस तरह मुझे इस कमरे में कैद कर दिया गया है, ये मुझे पसंद नहीं, रजी खातून ने कहा। मैं आपके हरम की कोई ज़रख़दीद लड़की नहीं। रजी खातून, इजुद्दीन ने कमरे में टहलते हुए कहा। तुम्हें वो अज़दवाजी जिंदगी जहन से निकालनी होगी जो तुमने जंगी मरहूम के साथ गुजारी है। उन्होंने तुम्हें जो आज़ादी दे रखी थी वो मुझे पसंद नहीं, और ये किसी भी खामिद को पसंद नहीं आ सकती। क्या तुम बाहर घूमना फिरना चाहती हो? 4 घोड़ों का दस्ता मौजूद है, जब चाहो बाहर जा सकती हो। जिसे महल के अंदर घूमने फिरने की इजाजत नहीं, उसे बाहर जाने की इजाजत कैसे मिल सकती है? खातून ने पूछा। क्या वाकई आपने हुक्म दिया है कि मैं महल के अंदर कहीं आ जा नहीं सकती? मैंने ये हुक्म तुम्हारी सलामती के लिए दिया है, इजुद्दीन ने जवाब दिया। तुम जानती हो कि हलब में कैसी खूनरेज खाना जंगी हुई थी। सुल्तान अयूबी ने तुम्हारे बेटे को शिकस्त देकर उसे अतात कबूल करने पर मजबूर कर दिया था, मगर यहाँ के लोगों के दिलों से वो दुश्मनी नहीं निकली। महल के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो तुम्हें और सुल्तान अयूबी को अपना दुश्मन समझते हैं। सुल्तान अयूबी की फौज के हाथों उनके खामिंद शहीद हुए हैं, उनके जवान बेटे मारे गए हैं। वो जानते हैं कि तुम सुल्तान अयूबी की हामी हो। इनमें से कोई भी तुम्हें कत्ल या अगवा कर सकता है। वो आपको भी कत्ल कर सकते हैं क्योंकि आप सलाहुद्दीन अयूबी के दोस्त और इत्तेहादी हैं, रजी खातून ने कहा। तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि इस किस्म के अफराद को जो इत्तेहाद इस्लामी के खिलाफ हैं पकड़ा जाए? जान खतरे में नहीं डालना चाहता। क्या ये खतरा सिर्फ महल के अंदर है? रजी खातून ने पूछा। आपने मुझे 4 घोड़ों की बग्गी पर जहां मैं जाऊं बाहर घूमने फिरने की इजाजत दे दी है। क्या बाहर मुझे कोई कत्ल या अगवा नहीं कर सकेगा? इजुद्दीन कुछ जवाब देने ही लगा था। रजी खातून ने उसे बोलने न दिया और कहा,
میں نے آپ کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم اپنا جو مقصد ادھورا چھوڑ کر فوت ہو گئے تھے وہ آپ صلاح الدین اور میں مل کر پورا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ابھی تک آپ کے زیر سایہ ایسے عناصر پرورش پا رہے ہیں جو ایک اور خانہ جنگی کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں تو ان کا خاتمہ کیا جائے اور قوم میں اتحاد پیدا کر کے صلیبیوں کو اس سرزمین سے بے دخل کیا جائے۔ کیا تمہیں یہ شک ہے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اتحادی نہیں؟ کیا آپ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ اس محل پر صلیبیوں کے وہ اثرات جو میرے بیٹے نے پیدا کیے تھے ختم ہو گئے ہیں؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ کیا آپ کے تمام امراء اور سالار بغداد کی خلافت کے وفادار ہیں؟ تم یہاں سفیر بن کے آئی ہو یا میری بیوی؟ عز الدین نے قدرے تن سے کہا۔ میں جو ارادے لے کے آئی ہوں وہ بتا چکی ہوں، رضی خاتون نے کہا۔ میں اپنے وطن سے آپ کے بچے پیدا کرنے اور صرف بیوی بن کے اس کمرے میں بند رہنے کے لیے نہیں آئی۔ میں محل میں گھوم پھر کر یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ حلب صلیب کے سائے سے محفوظ ہے، اگر نہیں تو اس عظیم شہر کو محفوظ کرنا ہے۔ میں اپنے اس ارادے سے باز نہیں آ سکوں گی۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے کسی کام میں دخل نہ دینا، عز الدین نے کہا۔ تم میری بیوی ہو اور یہی تمہاری حیثیت رہے گی۔ اگر تم آزاد ہونے کی کوشش کرو گی تو میں نے تمہیں بگھی پر باہر جانے کی جو اجازت دی ہے وہ روک لوں گا۔ اگر میں یہ شرط قبول نہ کروں تو اس کمرے میں قید رہو گی، عز الدین نے جواب دیا۔ تم مجھ سے طلاق نہیں لے سکتی اور میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ عز الدین باہر نکل گیا۔ آپ نے غلطی کی ہے، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ خادمہ پچھلے دروازے کے ساتھ کان لگائے عز الدین اور رضی خاتون کی باتیں سن رہی تھی۔ عز الدین نکل گیا تو خادمہ پچھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ اس نے کہا، اگر آپ ضد کریں گی تو یہ شخص آپ کو فی الواقع ایسی قید میں ڈال دے گا جو ہوگی آزادی مگر قید سے بدتر ہوگی۔ اب آپ نے آقا کی نیت جان لی ہے، اب ان کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں، ان کے سامنے خوش رہیں، بظاہر بے حس ہو جائیں۔ آپ جو ارادے لے کے آئی ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آقا نے آپ کو بگھی پر باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ہم آپ کو اپنے کماندار سے ملوائیں گے اور اگر اسحاق ترک آیا تو اس کی بھی ملاقات آپ سے کرائیں گے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دونوں نے دیکھا رضی خاتون کی بیٹی شمس النساء تھی۔ وہ دروازے میں رکی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مسکراہٹ آنسوؤں میں بہہ گئی۔ ماں نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا اور دونوں کی ہچکیاں سنائی دینے لگیں۔ خادمہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر دونوں الملک الصالح کو یاد کر کے روتی رہیں۔ تم اتنے دن کہاں رہی؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ چچا، عز الدین نے آپ سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ وجہ پوچھی تھی ان سے؟ انہوں نے گول گول اور محمل سی وجہ بتائی تھی، شمس النساء نے جواب دیا۔ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ماں کے پاس جاتی رہا کرو۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بہت مصروف ہوتا ہوں، تم اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنی ماں پر نظر رکھا کرو اور مجھے بتایا کرو کہ اس کے پاس کون آتا ہے اور کیا باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، شمس النساء نے معصومیت سے جواب دیا۔ انہوں نے کچھ ایسی ہی باتیں کی تھیں جو میں سمجھ نہیں سکی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ اچھا بتایا کروں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری ماں ضدی، وہمی اور لڑاکا معلوم ہوتی ہے، اسے یہ بتایا کرو کہ میں بہت مصروف اور پریشان رہتا ہوں۔ سنو بیٹی، رضی خاتون نے کہا، اب یہ معصومیت اور بھولپن ترک کر دو۔ تم جوان ہو گئی ہو۔ میں یہ نہیں چاہوں گی کہ اب تمہاری شادی ہونی چاہیے۔ مجاہدوں کی بیٹیوں کے ہاتھوں پر لہو کی مہندی لگا کرتی ہے، قوموں کی بیٹیوں کی ڈولی کم ہی اٹھا کرتی ہے، ان کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھائی جاتی ہیں۔ تمہاری مجبوری یہ ہے کہ تم اپنے بھائی اور اس کے مشیروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہو۔ یہ سب غدار ہیں، تمہارا بھائی بھی غدار تھا۔ تم نے اپنے بھائی کی فوج کو اپنے باپ کی فوج اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف دیکھا ہے۔ تمہارا بھائی، جسے میں اپنا بیٹا کہنے سے شرمندگی محسوس کرتی ہوں، صلیبیوں کا دوست تھا، ان صلیبیوں کا دوست جو تمہارے مذہب کے دشمن ہیں۔ تمہارا باپ ساری عمر ان کے خلاف لڑتا رہا ہے۔ بھائی الصالح کہا کرتا تھا کہ صلیبی بڑے اچھے لوگ ہیں، شمس النساء نے کہا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ ماں نے شمس النساء کو بتایا کہ صلیبیوں کے عزائم کیا ہیں اور یہ بھی کہ ان کی دوستی میں بھی دشمنی ہے۔ رضی خاتون بولتی جا رہی تھی اور شمس النساء کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ ماں کا ایک ایک لفظ بیٹی کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ اس میں مامتا کا سحر بھی شامل تھا جس سے بیٹی مسحور ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمان کا کوئی دوست نہیں، رضی خاتون نے کہا۔ دنیا کی ہر وہ قوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتی، مسلمانوں کی دشمن ہے، اور ان کی دشمنی کی سب سے زیادہ خطرناک صورت ان کی دوستی ہے۔ صلیبیوں نے حلب، موصل اور حرن کے امراء سے دوستی کر کے ہماری قوم کو دو دھڑوں میں کاٹ دیا۔ تمہارا بھائی ان کے ہاتھوں کھیلتا رہا۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ امت کا دھڑوں میں تقسیم ہونا گناہ ہے، کیونکہ یہ تقسیم دھڑوں کو آپس میں لڑاتی ہے۔ قرآن کا حکم بالکل واضح ہے کہ کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہو۔
مگر کفار نے عیاشی کا سامان مہیا کر کے اس دیوار میں شگاف ڈال دیے ہیں۔ شیطان کی باتوں میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ عورت، شراب، زر و جواہرات اور بادشاہی کے خواب انسان کو گہری نیند سلائے رکھتے ہیں۔ شیطان کا یہ کام صلیبیوں نے کیا۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے اس محل میں دیکھا ہے۔ شمس النساء نے کہا، میں اس وقت چھوٹی تھی، کچھ سمجھ نہیں سکی۔ مجھے جب بھائی اسوالے نے صلاح الدین ایوبی کے پاس اعزاز کا قلعہ مانگنے کے لیے بھیجا تھا تو میں ہنستی کھیلتی یہاں کے سالاروں کے ساتھ سلطان کے پاس گئی تھی۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خانہ جنگی تھی جو صلیبیوں کی کارستانی تھی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا ماں، مجھے بتاؤ۔ ہاں بیٹی، غور سے سنو۔ رضی خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس محل میں ابھی تک شیطان کی حکمرانی ہے۔ عز الدین نے میرے ساتھ شادی کر کے مجھے اپنی بیوی نہیں اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اس لیے قبول کی تھی کہ خانہ جنگی کے امکانات کو ختم کر کے قوم میں اتحاد پیدا ہو اور صلیبیوں کے خلاف محاذ آرائی کی جا سکے۔ مگر میں نے زندگی میں پہلی بار دھوکہ کھایا ہے، اور یہ کوئی معمولی سا دھوکہ نہیں۔ میں اسی صورتحال میں اپنے عزم کی تکمیل کروں گی۔ اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ اور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ مجھے بتائیں، شمس النساء نے کہا۔ آپ پہلی بار دھوکے میں آئی ہیں اور میں پہلی بار اصل صورتحال سے آگاہ ہوئی ہوں۔ یہ بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جاسوسی، رضی خاتون نے کہا اور اسے تفصیل سے ہدایات دینے لگی۔ شمس النساء جب اس کمرے سے نکلی، اس کی ذات اور اس کے خیالات میں انقلاب آ چکا تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی تو وہ بے پردہ اور کھلنڈری سی لڑکی تھی۔ جب کمرے سے نکلی تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والی مجاہدہ تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میری ماں جھگڑالو اور وہمی ہے؟ شمس النساء نے عز الدین سے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے۔ وہ آپ کو بھی میرے باپ نور الدین زنگی مرحوم جیسا نامور جنگجو اور مجاہد اسلام بنانا چاہتی ہیں۔ وہ میرے کاموں میں دخل دینا چاہتی ہے، عز الدین نے کہا۔ اسے یہ وہم ہے کہ میں صلیبیوں کا دوست ہوں۔ میں نے انہیں روک دیا ہے، شمس النساء نے کہا، اور ان کا یہ وہم بھی دور کر دیا ہے کہ آپ صلیبیوں کے دوست ہیں۔ انہیں غلط نہ سمجھیں، ان پر غیر ضروری پابندیاں عائد نہ کریں۔ میں نے کوئی پابندی عائد نہیں کی، عز الدین نے کہا۔ بگی ہر وقت موجود ہے، اپنی اماں کو جب چاہو سیر کرانے لے جایا کرو۔ ان کے درمیان اسی موضوع پر باتیں ہوتی رہیں۔ عز الدین نے شمس النساء کی باتوں کو سچ مان لیا۔ یہ باتیں عز الدین کے دفتر میں ہو رہی تھیں۔ شمس النساء وہاں سے نکلی تو باہر عامر بن عثمان کھڑا تھا۔ اس کی عمر ابھی 30 برس نہیں ہوئی تھی۔ وجیح اور بڑا ہی پرکشش جوان تھا۔ تیر اندازی اور تیغ زنی میں اس کا مقابلہ کوئی کم ہی کر سکتا تھا۔ دماغ کا بھی تیز تھا۔ وہ الملک الصالح کے خصوصی محافظ دستے کا کماندار تھا۔ اسی عمر میں اسے جسمانی اور ذہنی چستی کی بدولت اتنا بڑا عہدہ اور اتنی نازک ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ اس کی رہائش محل کے اندر ہی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے سے وہ شمس النساء میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ شمس النساء کو پہلے ہی وہ اچھا لگتا تھا۔ اس لڑکی میں کھلنڈرا پن سا تھا۔ اسے باپ کی عظمت اور عزم سے کسی نے کبھی آگاہ نہیں کیا تھا۔ اسے محل میں بے ضرر فرد سمجھا جاتا تھا۔ اس کا بھائی مر گیا تو عز الدین نے بھی اسے بھولی بالی اور کھلنڈری لڑکی سمجھ کر اسے آزادی دے رکھی۔ اسی لیے وہ عامر بن عثمان سے ملتی ملاتی رہی۔ اب وہ جوان ہو گئی تھی، عمر 16 برس تھی۔ اس دور میں لڑکیاں قد کاٹ کے لحاظ سے عمر سے زیادہ جوان لگتی اور بعض اسی عمر میں 1-2 بچوں کی مائیں بن جایا کرتی تھیں۔ شمس النساء تو حکمران خاندان کی شہزادی تھی۔ اپنے قدرتی حسن سے کچھ زیادہ ہی حسین لگتی تھی۔ عامر بن عثمان میں اس کی جو دلچسپی تھی اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ کبھی وہ اسے چھیڑ کر بھاگ جایا کرتی تھی، مگر اب اسے دیکھ کر شرما جاتی اور اسے چوری چھپے ملا کرتی تھی۔ یہ پاک محبت تھی جس کی شدت نے انہیں روح کی گہرائیوں تک ایک دوسرے کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے شادی کے عہد و پیمان کر رکھے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ عامر بن عثمان شمس النساء کے خاندان کا ادنا ملازم تھا۔ وہ اس لڑکی کے رشتے کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس نے گھر والوں کا طے کیا ہوا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شمس النساء عز الدین کے دفتر سے نکلی تو عامر باہر کھڑا تھا۔ شمس النساء اسے دیکھ کر مسکرائی اور اشارہ کر کے چلی گئی۔ عامر اس اشارے کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے سر ہلایا جس کا مطلب یہ تھا کہ ضرور آؤں گا۔ جگہ پودوں اور درختوں میں ڈھکی چھپی تھی، اوپر رات کی تاریکی نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ عامر بن عثمان اور شمس النساء محل کی رونق اور ہما ہمی سے بے نیاز اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پرشباب جذبات پر والہانہ محبت کا نشہ طاری تھا۔ میں آج اپنی ماں سے ملی ہوں، شمس النساء نے بتایا، اور اب انہی کے ساتھ رہا کروں گی۔ تمہاری ماں بھی شاہی خاندان کی خاتون ہے، عامر نے کہا۔ وہ تمہیں کسی شہزادے کے ساتھ ہی بیاہنا پسند کریں گی؟ نہیں، شمس النساء نے کہا۔ وہ شاہی خاندان کی ضرور ہیں، لیکن اس خیمے میں رہنا پسند کرتی ہیں جو محاذ کے بالکل قریب ہو۔ وہ مجھے بھی سپاہی بنانا چاہتی ہیں۔ کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ تم ان سے میرے متعلق بات کرو اور وہ مان جائیں؟ عامر نے پوچھا۔ اگر میں نے ان کی وہ امیدیں پوری کر دیں جو انہوں نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہیں
تو میں ان سے اپنی ہر خواہش منوا سکتی ہوں۔ شمس النساء نے جواب دیا، تمہیں بھی ان کی امید پوری کرنی ہوگی۔ انہوں نے میرا نام لیا تھا؟ نہیں، شمس النساء نے جواب دیا، انہوں نے مجھے اپنا مقصد بتایا ہے جس کی تکمیل کے لیے انہیں میرے تعاون کی ضرورت ہے، اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ مقصد اور اپنے فرائض بتاؤں، میں تم سے حلف لینا چاہتی ہوں کہ تم مدد کرو یا نہ کرو، اس مقصد کو اور میری سرگرمیوں کو راز میں رکھو گے، اور اگر میں حلف نہ دوں تو؟ عامر نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ شمس النساء پرے ہٹ گئی۔ عامر پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ شمس النساء نے کہا، میں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے، اور آج جیسی قسم کہو گے کھا کر اپنا وعدہ دہراؤں گی کہ میری شادی ہوگی تو تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو ماں نے مجھے بتایا ہے۔ عامر بن عثمان کو حیرت اس پر ہوئی کہ شمس النساء کو اس نے ایسی سنجیدگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چونکا اور بولا، کیا تمہارے دل میں میری اتنی سی محبت رہ گئی ہے کہ تم مجھ سے حلف لینا ضروری سمجھتی ہو؟ کام ہی کچھ ایسا ہے کہ حلف لینا ضروری ہے، شمس النساء نے جواب دیا۔ میں تو اپنی ماں کا حکم مانتے ہوئے جان بھی دے دوں گی، تم شاید ساتھ نہیں دے سکو گے۔ میں تمہاری محبت کی خاطر جان دے دوں گا۔ نہیں، شمس النساء نے کہا، محبت کی خاطر نہیں، اسلام کی عظمت کی خاطر۔ اس اسلام کی خاطر نہیں جو اس محل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، میں اس اسلام کی بات کر رہی ہوں جس کی خاطر میرے محترم والد نے کفار سے لڑتے عمر گزاری ہے اور جس کی خاطر صلاح الدین ایوبی لڑ رہا ہے۔ میں قرآن کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ مجھے جو فرض سونپا جائے گا جان کی بازی لگا کر پورا کروں گا۔ عامر بن عثمان نے شمس النساء کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اگر میں نے اس حلف کی خلاف ورزی کی تو مجھے جان سے مار دیا جائے اور میری لاش کتوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دی جائے۔ اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ جاسوسی، شمس النساء نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی مصر میں ہیں، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے میرے بھائی الملک الصالح کے ساتھ جو دوستی اور آئندہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا وہ اس کی وفات کے بعد بھی قائم ہے، مگر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ معاہدے کے باوجود حلب کی عمارت صلیبیوں کے اثرات سے پاک نہیں رہی۔ عز الدین کو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا دوست سمجھتا ہے، لیکن میری ماں کسی اور خطرے کا اظہار کر رہی ہے۔ آقا اور تمہاری والدہ کی شادی کے بعد تو کوئی خطرہ نہیں رہنا چاہیے، عامر نے کہا۔ اصل خطرہ شادی سے ہی شروع ہوا ہے، شمس النساء نے کہا۔ یہ شادی دراصل قید ہے جس میں میری ماں کو ڈالا گیا ہے۔ عز الدین نے یہ شادی اس مقصد کے لیے کی ہے کہ دمشق والوں کو کوئی صحیح رستہ دکھانے والا نہ رہے۔ ہمیں اس محل کے ڈھکے چھپے بید معلوم کر کے قاہرہ تک پہنچانے ہیں۔ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ صلیبیوں کی نیت اور ارادے کیا ہیں، کیا وہ ایک بار پھر ہماری افواج کو خانہ جنگی میں مروانا چاہتے ہیں یا کوئی اور جنگی اقدام کریں گے؟ تم ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہیں بہت کچھ نظر آ سکتا ہے، تم عز الدین کے خصوصی محافظ دستے کے کماندار ہو۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، عامر بن عثمان نے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے۔ شمسی، میں جو دیکھتا رہا ہوں اور جو دیکھ رہا ہوں اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ میں مرد مجاہد سے ملازم بن گیا تھا۔ جب سپاہی مجاہد سے ملازم بن جاتا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے جو اس محل میں ہو رہا ہے۔ سپاہی کو تو اپنی ملازمت سے غرض ہوتی ہے، دشمن کا خون بہانے کی بجائے خوشامدی بن جاتا ہے تاکہ اوپر والے اس پر خوش رہیں، انعام و کرام ملتا رہے اور ترقی ملے۔ خون اور خوشامد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فتح اور شکست میں۔ مجھے کسی نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ سپاہی کا فرض صرف باہر کے حملے کو روکنا نہیں بلکہ اندر کے خطروں کے خلاف لڑنا بھی ہے۔ سپاہی کا فرض یہ ہے کہ اگر ملک اور قوم کو اپنے ہی حکمران کی طرف سے خطرہ ہو تو اس کا سینہ تیروں سے چھلنی کر کے اسے قلعے سے باہر پھینک دو۔ تم نے مجھے فرض یاد دلا دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کو قتل کرنا ہے یا صرف اندر کے راز ہی معلوم کرنے ہیں؟ دونوں کام کرنے ہیں، شمس النساء نے جواب دیا۔ راز معلوم کرنے کے لیے کسی غدار کو قتل کرنا پڑے تو گریز نہ کیا جائے۔ سنو شمسی، عامر بن عثمان نے کہا، اب میں ملازم کی حیثیت سے نہیں مجاہد کی حیثیت سے کام کروں گا۔ راز کی بات یہ ہے کہ حلب کے حاکموں اور بعض سالاروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عز الدین مخلص بھی ہو، سچے دل سے سلطان ایوبی کا دوست بھی ہو، پھر بھی وہ حلب کی فوج کو مصر کی فوج کا اتحادی نہیں بنا سکے گا۔ اس کے حاکموں، مشیروں اور وزیروں کے ایمان کو صلیبیوں نے خرید رکھا ہے۔ انہوں نے تمہارے بھائی کی وفات کے فوراً بعد عز الدین کو اسی طرح پریشان کرنا شروع کر دیا ہے کہ کسی نہ کسی مد میں خرچ کرنے کے لیے اس سے رقم مانگتے رہتے ہیں۔ سرکاری خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے اور سونا خرد برد ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سازش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ خزانہ خالی کر کے عز الدین کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ صلیبیوں سے امداد لینے پر مجبور ہو جائے۔ اس سے اپنے حاکم وغیرہ جتنی رقم مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عز الدین کمزور حکمران ہے، شمس النساء نے کہا۔ اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ حکمرانی کی گدی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ میں نے اس کی جو باتیں سنی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کرے گا۔
میں اب اس کی اور اس کے مشیروں کی باتیں غور سے سنا کروں گا اور تمہیں بتاتا رہوں گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہاں صلیبیوں کے جاسوس موجود اور سرگرم ہیں، شمس النساء نے کہا، اور یہاں ہمارے جاسوس بھی کام کر رہے ہیں۔ کسی روز ان سے تمہاری ملاقات کراؤں گی۔ شمس النساء نے مسکرا کر پوچھا، تمہاری سوڈانی پری کس حال میں ہے؟ اب بھی ملتی ہے؟ ملتی ہے، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ گھسٹتی ہے، پرسوں ملی تو رو بھی پڑی تھی، کہتی ہے ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ۔ شمسی، میں اس لڑکی سے ڈرتا ہوں، تم جانتی ہو کہ اس کے حسن میں جادو ہے، اس کے طلسم میں آیا ہوا انسان نکل نہیں سکتا۔ میں اس سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ بہت حسین ہے، مجھ پر مرتی ہے اور میں اس کے جال میں پھنس جاؤں گا۔ ڈر یہ ہے کہ وہ والی حلب عز الدین کے حرم کا ہیرا ہے، اس کا نام انوشی ہے، لیکن محل کے اندرونی حلقوں کے افراد اسے سوڈانی پری کہتے ہیں۔ اگر عز الدین یا اس کے کسی امیر وزیر کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی مجھے چاہتی ہے تو لڑکی سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی، سزا مجھے ملے گی۔ مجھے تہہ خانے میں باندھ کر ایسی اذیتیں دی جائیں گی کہ تم سنو گی تو مر جاؤ گی۔ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ میں نے اسے مایوس کیے رکھا تو وہ مجھ پر دست درازی یا بدنیتی کا الزام عائد کر کے مجھے قید میں ڈلوا دے گی۔ اسے ابھی تک یہ تو معلوم نہیں ہوا کہ تم مجھے چاہتے ہو اور ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ شمس النساء نے پوچھا۔ جس روز اسے پتہ چل گیا وہ ہم دونوں کی زندگی کا آخری دن ہوگا، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ تمہیں شاید بخش دیا جائے، مجھے کوئی نہیں بخشے گا۔ انوشی دراصل صلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا۔ حلب میں یہ لڑکی آئی تو الملک صالح بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ عز الدین نے آ کر حلب کی حکومت سنبھالی تو حکام نے انوشی اس کے خدمت میں پیش کی۔ اس کے ساتھ عز الدین نے رضی خاتون کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ اس دور کے حکمرانوں کا دستور تھا کہ بیویاں الگ الگ رکھتے تھے اور حرم میں بغیر شادی کے لڑکیاں الگ رکھتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء اور وزراء کی اس تباہ کن عادت کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے انہیں اپنی لڑکیاں تحفے کے طور پر پیش کرنی شروع کر دی تھی۔ پھر ان لڑکیوں میں انہوں نے جاسوسی کے فن کی تربیت یافتہ لڑکیاں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہیں رقابت اور فتنہ فساد پھیلانے کی تربیت بھی دی گئی۔ انوشی ایسی ہی تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ وہ عز الدین کے محل کی ضیافتوں میں شراب پلاتی تھی، پیتی بھی تھی۔ اس نے حلب کے 2 ایسے حاکموں کو اپنے حسن اور فریب کے جال میں پھانس لیا جو حلب کی قسمت بنا بھی سکتے تھے، بگاڑ بھی سکتے تھے۔ وہ عز الدین کے تو اعصاب پر غالب آ گئی تھی۔ وہ سراپا بدی تھی اور مجسم دعوت گناہ۔ عامر بن عثمان عز الدین کے قریب رہتا تھا کیونکہ وہ خصوصی محافظ دستے کا کماندار تھا۔ اس نے عز الدین کی حفاظت کے لیے محافظ دستے کے علاوہ درپردہ انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ اس کی نظریں عقاب کی طرح تیز اور دوربین تھیں۔ انوشی نے اسے دیکھا تو یہ خوبرو جوان اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے عامر پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، لیکن عامر اس کے ہاتھ نہ آیا۔ عامر کو معلوم تھا کہ حرم کے اس ہیرے کے ساتھ صرف بات کرتے بھی پکڑا گیا تو انجام ہولناک ہوگا۔ انوشی دوسرے تیسرے روز عامر بن عثمان سے ملتی اور والہانہ محبت کا اظہار کرتی تھی۔ عامر اسے ٹال دیا کرتا تھا۔ میں اس محل کا ملازم ہوں، عامر نے ایک روز اسے کہا تھا۔ اگر تمہارے دل میں میری سچی محبت ہے تو مجھ پر رحم کرو اور مجھ سے دور رہو۔ تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، انوشی نے اسے کہا۔ ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ۔ اسی دوران عامر اور شمس النساء کی چوری چھپے ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس دور کا عینی شاہد ہے اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، عز الدین نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ موصل اور شام کی عمارتوں کو اپنے ماتحت متحد نہیں رکھ سکے گا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کے ماتحت جو امیر اور وزیر تھے وہ عز الدین سے اتنی زیادہ رقموں کا مطالبہ کرنے لگے تھے جو وہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ خزانے میں اتنی سکت نہیں تھی اور وسائل بھی محدود تھے۔ اپنی یادداشتوں میں آگے چل کر قاضی بہاؤالدین شداد نے لکھا ہے کہ عز الدین کو یہ خطرہ تھا کہ سلطان ایوبی کو حلب کے ساتھ دلچسپی ہے، اس لیے وہ حلب پر قبضہ ضرور کریں گے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔